السلام علیکم، میں بینش بخش اور آج ہم بات کریں گے سیف علی خان کی 15,000 کروڑ کی جائیداد کا پاکستان سے کیا تعلق ہے۔ انڈیا میں بالی ووڈ اداکار سیف علی خان ان دنوں خبروں میں ہیں۔ ان پر ہونے والے چاقو حملہ اور اسپتال سے ان کی واپسی کی تصاویر تو پرانی بات ہو گئی۔ اب وہ سرخیوں میں اپنی جائیداد اور پاکستان سے تعلق کی وجہ سے ہیں۔ انڈیا میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا حکومت سیف علی خان کی 15,000 کروڑ کی جائیداد ضبط کرنے جا رہی ہے؟ چاقو حملے کے بعد بحفاظت گھر واپس آنے کے بعد سے ان سے یہ سوال مسلسل پوچھا جا رہا ہے۔ سیف علی خان کی 15,000 کروڑ کی جائیداد اصل میں کیا ہے؟ اسے دشمن کی جائیداد کیوں قرار دیا گیا ہے؟ ہم ان سوالات کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جھگڑا کیا ہے؟ بھوپال میں متنازع زمین پٹودی خاندان کی موروثی جائیداد ہے۔ ہندوستان کے آزاد ہونے سے پہلے بھوپال کی ایک شاہی ریاست تھی۔ اس وقت بھوپال کے نواب کی سب سے بڑی بیٹی عابدہ سلطان 1948 میں پاکستان چلی گئیں۔ سن 2015 میں حکومت ہند کے کسٹوڈین آف اینیمی پراپرٹی فار انڈیا نے اس زمین کو دشمن کی جائیداد قرار دیا ہے۔ اس کے بعد یہ سارا متنازع پھر سے شروع ہوا ہے۔ اینیمی پراپرٹی ایکٹ کیا ہے؟ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1965 کی جنگ کے بعد اینیمی پراپرٹی ایکٹ پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا۔ اس قانون کے مطابق یہ طے کیا گیا ہے کہ جو لوگ انڈیا چھوڑ کر پاکستان چلے گئے ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا کیا کرنا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت حکومت کے پاکستان یا چین کی شہریت اختیار کرنے والے کی ملکیت والی جائیدادوں اور کاروباروں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ دشمن جائیداد ایکٹ 1968 کے تحت جن جائیدادوں کو دشمن کا اثاثہ قرار دیا جاتا ہے وہ مستقل طور پر نگہبان کے پاس رہتی ہیں اور وراثت یا منتقلی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ قانون مرکزی حکومت کو مختلف ریاستوں میں دشمن کی جائیدادوں کا انتظام کرنے اور کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے قانونی فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ دشمن جائیداد ترمیمی اور توثیق ایکٹ 2017 کے قانون کو مزید مضبوط کیا اور اس کے دائرہ کار کو وسعت دی۔ ان ترامیم میں اینیمی ایکٹ اور اینیمی فرم کی تعریف کو وسیع کرتے ہوئے قانونی وارثوں اور جانشینوں کو شامل کیا گیا ہے، چاہے ان کی شہریت کچھ بھی ہو، چاہے وہ انڈین ہو یا کسی غیر دشمن ملک سے۔ اس میں طے کیا گیا ہے کہ دشمن کی جائیداد ان صورتوں میں بھی متولی کے پاس رہے گی جہاں موت، معدومیت یا کاروبار کی بندش کی وجہ سے دشمن کے اثاثے یا فرم کا وجود ختم ہو گیا ہو۔ ترامیم کے وراثت کے دعووں کو مؤثر طریقے سے کالعدم قرار دے دیا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ ایسی جائیدادیں غیر معینہ مدت تک حکومت کے کنٹرول میں رہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ قانون انفرادی املاک کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے، جبکہ اس کے حامی قومی سلامتی کے لیے اس کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ اب اس ایکٹ کے تحت سیف علی خان سے جو جائیداد چھن جانے کا خطرہ ہے، اس میں فلیگ اسٹاف ہاؤس جہاں سیف نے اپنا بچپن گزارا، لگژری ہوٹل نور الصبا پیلس، دارالسلام، حبیبی بنگلہ، احمد آباد پیلس اور کوئے فضا پراپرٹی شامل ہیں۔ سیف علی خان کی پاکستان آنے والی رشتہ دار کون ہیں؟ عابدہ سلطان بھوپال کے نواب حمید اللہ خان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ ان کی شادی کوروائی کے نواب سرور علی خان سے ہوئی۔ اس وقت عابدہ عمر صرف 17 سال کی تھی، لیکن ان کی شادی شدہ زندگی میں بہت سی رکاوٹیں تھیں۔ عابدہ کے بیٹے شہریار خان پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ بنے ہوئے تھے۔ نواب حمید اللہ خان اپنی بیٹی کو اپنا جانشین بنانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن باپ بیٹی کے اس رشتے میں تلخی پیدا ہو گئی کیونکہ 1945 میں حمید اللہ نے دوسری شادی کر لی اور عابدہ کے والد کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو عابدہ لندن میں تھی۔ اس کے بعد وہ محمد علی جناح سے رابطے میں آئیں اور پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ سن 1948 میں انہوں نے جناح کو فون کیا اور اس فیصلے کے بارے میں بتایا۔ اپنی بیٹی کا فیصلہ جاننے کے بعد نواب حمید اللہ انہیں راضی کرنے لندن گئے۔ پھر انہوں نے تجویز دی کہ میں پاکستان جاؤں گا اور تم بھوپال کے اس اداروں کو سنبھالو گی۔ ہندوستان میں شاہی ریاستیں ضم ہو گئیں اور نواب برائے نام ہی رہ گئے۔ جناح بھی وفات پا گئے۔ تب عابدہ سلطان بھی پاکستان چلی گئیں۔
اس کے بعد وہ پاکستان کی سیاست میں بھی سرگرم ہو گئیں۔ عابدہ کا سیف علی خان کی دولت سے کیا تعلق ہے؟ عابدہ ابھی بھوپال میں ہی تھی جب نواب حمید اللہ خان کی 4 فروری 1960 کو وفات ہوئی۔ ان کے سامنے یہ تجویز پیش کی گئی کہ وہ اپنی پاکستانی شہریت ترک کر کے انڈیا واپس چلی آئیں۔ انہیں بھوپال کا نواب قرار دے دیا جائے گا۔ صدر پاکستان نے بھی اس پر رضامندی ظاہر کی، لیکن عابدہ سلطان نے اس تجویز کو ٹھکرا کر سب کچھ اپنی چھوٹی بہن سیف علی خان کی دادی ساجدہ سلطان کے لیے چھوڑ دیا۔ ساجدہ کی شادی پٹودی کے نواب افتخار علی خان سے ہوئی تھی۔ افتخار علی خان پٹودی انڈیا کے سابق کپتان منصور علی خان پٹودی کے والد اور سیف علی خان کے دادا ہیں۔ بھوپال کی دولت پر سیف علی خان کا حق کیسے؟ یہ تمام جائیدادیں ساجدہ کے شوہر اور سیف علی خان کے دادا کی ہیں۔ فروری 2015 میں حکومت ہند کے کسٹوڈین آف اینیمی پراپرٹی میکانزم نے ان جائیدادوں کو دشمن کی جائیداد قرار دیا۔ شرمیلا ٹیگور اور سیف علی خان یعنی منصور علی خان پٹودی کی اہلیہ اور بیٹے نے اس کے خلاف عدالت میں رخ کیا۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے دسمبر 2024 میں حکم دیا تھا کہ اینیمی پراپرٹی ایکٹ کے تحت اپیل دائر کی جائے۔ جب عابدہ سلطان انڈیا چھوڑ کر پاکستان چلی گئی تھی، اس جائیداد کو دشمن کی جائیداد قرار دینے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ سیف کے وکلاء کا موقف ہے کہ یہ جائیدادیں ساجدہ سلطان کی ہیں اور ان کی وراثت پہلے منصور علی خان پٹودی اور پھر سیف علی خان ہے۔ ان کے مطابق چونکہ یہ پراپرٹی انڈیا میں واقع ہے، اس لیے اسے دشمن کی ملکیت قرار نہیں دیا جا سکتا۔